لیے ہے اللہ میرا تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تیرے لیے سجدہ ہے رکوع تیرے لیے ہے تیرے لیے سجدہ ہے رکوع تیرے لیے ہے اللہ میرا ہر سمت تیری ذات تو موجود ہے لیکن ہر سمت تیری ذات تو موجود ہے لیکن کعبے کی طرف میرا رکوع تیرے لیے ہے کعبے کی طرف میرا رکوع تیرے لیے ہے اللہ میرا نیت نہ ہو صاف تو پھر کیسی نمازیں نیت نہ ہو صاف تو پھر کیسی نمازیں نیت نہ ہو صاف تو پھر کیسی نمازیں میرا تو یہ سب خشوع و خضوع تیرے لیے ہے اور منبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے حاکم نے جو چھیڑا وہ موضوع تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ ایسا تلاوت کیا دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں لرز جائیں اللہ تبارک و تعالی کی اس کلام کی آیہ مبارکہ سے ترجمہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا میں اپنے موضوع کا آغاز حضرت علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے ایک بیان کردہ سچے واقعے سے شروع کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میرے جاننے والے تھے ان کے یہاں فوتگی ہو گئی ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی ٹرین ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا فوت ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے گیا فاتحہ کے لیے کیونکہ معاملہ کچھ مشکوک لگ رہا تھا مشکوک اس طرح کہ خودکشی حرام ہے
اور کچھ کہہ رہے تھے کہ خودکشی ہے، خود کہتے ہیں کہ وہاں سے گر گیا اس لیے مشکوک تھا، خودکشی حرام موت ہے، اس کے لیے تو دعائے مغفرت بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے طبیعی فعل سے بچائے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا، میں نے فاتحہ پڑھی اور چند ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے۔ اس کے بعد اس کا جو والد تھا اس نے کہا کہ حضور والا ایک گزارش ہے، اگر آپ کے یہ ساتھی باہر چلے جائیں، میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ساتھیوں کو باہر نکال دیا تو اس بچے کا والد میرے قریب آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا، کہا کہ 11 سال بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، ایک ہی بیٹا تھا میرا اور بڑے نازوں سے میں نے پالا، بس اس کی زبان سے جو بھی خواہش یا جملے نکلتے تھے بس میں قربان ہونے کو تیار تھا۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا اور یونیورسٹی میں داخلہ دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے کہا کہ میرا ایک لڑکی کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، بابا جان آپ جائیں اس کا رشتہ لینے کے لیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے وہ اعلیٰ برادری کے ہیں اور پیسے والے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، کس منہ سے جاؤں، کس لیے جاؤں؟ کہا کہ نہیں بس آپ نے جانا ہے۔ ماں کو بھی کہنے لگا کہ تم دونوں جاؤ۔ عزیزان محترم، حضرت پیر اجمل رضا فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہوئے رو بھی رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ پھر ہم چلے گئے رشتہ مانگنے اور بس ہم نے یہ صرف الفاظ نکالنے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تم میرے پاس آئے، کیونکہ ہمارا سٹیٹس تو کوئی اور ہے نا، ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کو تو نہیں دیکھنا، ہم نے رسم و رواج کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، جاہ و جلال کتنا ہے، افرادی قوت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں۔ آج سارے رشتے اسی بنا پر ہو رہے ہیں اور انجام کیا ہے؟ مہینے دو بعد پھر حالات بگڑتے ہیں اور بات ناراضگی تک آتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے معیار یہ رکھا ہوتا نا کہ لڑکا قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، لڑکا عالم دین ہے کہ نہیں ہے، وہ علم جانتا ہے کہ نہیں، دین کا پڑھا ہوا سلجھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے کہ نہیں ہے، نہیں، ہم نے جو معیار رکھا نا وہ پیسے کو رکھا، دولت کو رکھا، پھر ایسے ہی ہوگا۔ جب پیسہ اور دولت معیار ہوگا تو پھر وہ تو عارضی چیزیں ہیں، وہ فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگا حضور والا، اس نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ آئندہ اگر میرے دروازے پر رشتے کے لیے آئے تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ہم دونوں مایوس میاں بیوی واپس آ گئے اور آ کے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ رشتہ ہم سے بہت زیادہ مہنگا ہے، نہیں ہو سکتا یہ رشتہ۔ بس حضور والا ایک رات گزری، دوسری، تیسری، جب چوتھی رات آئی نا، میرا بیٹا یہ تینوں راتیں بے چین رہا، بے قرار رہا اور نہ آرام کر سکا نہ سو سکا۔ چوتھی رات آئی، ایسا سویا کہ پھر اٹھا نہیں اٹھا۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ میرے بیٹے نے کی ہے خودکشی۔ میں صرف اس لیے بات چھپا رہا ہوں کہ ایک ہی بیٹا تھا، اگر کسی کو بتاتا ہوں کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی چل کر آئے گا۔ حضرت پیر اجمل رضا سے فرماتے ہیں کہ بس یہ باتیں کر کے نا اس نے پھر آخر میں روتے ہوئے کہا کہ حضور والا کچھ کیجئے نوجوانوں کے لیے۔ نوجوان بڑھتی ہوئی نسل اور یہ بڑھتی ہوئی دلدل کی طرف، گمراہی کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے۔ پھر اجمل رضا سے فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے تو نہیں کہا کہ نہیں، لیکن میرا ذہن بنتا گیا، دل میں جو خیالات آتے گئے، میں نے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں ایسی میں کو تعلیم دو جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جگہ تعلیم حاصل کرتی ہوں؟ کس نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق نظام کے لیے جاؤ؟ اور پھر یہ حالات تو بننے ہیں۔ اگر ہم نے یہ چیز رکھی ہوتی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت دو اکٹھے ہوں، ان کے سوا کوئی نہ ہو، تو بیچ میں شیطان ضرور ہوتا ہے، شیطان ضرور ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو مرد اور عورت یعنی لڑکا اور لڑکی کو کبھی بھی تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، انہیں شیطان ضرور اکساتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ نیک ہوں
لڑکا بھی نیک ہو، لڑکی بھی نیک ہو، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت حضرت مریم علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم ہو، اور مرد حضرت زکریا ہو، وہ بھی پیغمبر گزرے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پھر بھی میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اکٹھے رہیں اور ان کے بیچ میں کوئی اور نہ ہو۔ تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے، لیکن آج ہمارے جامعات میں، ہماری یونیورسٹیز میں جو مخلوط نظام چل رہا ہے، یہ ساری بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کئی کیسز سامنے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو جوانی کے اندر ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وہ عشق عطا فرمائے کہ مرتے دن تک وہ عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو آنکھوں میں وہ حیا عطا فرمائے، وہ حیا عطا فرمائے جو ہمیشہ آنکھیں جھکی رہیں اور کبھی غیر محرم کی طرف نگاہ کر کے نہ دیکھیں۔ یارو جوانی یہ نہیں ہوتی کہ 50 یا 100 کلو کا وزن ہم اٹھا لیں، جوانی یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک اکیلے کئی بندوں سے لڑ جائیں، جوانی یہ نہیں ہوتی ایک بندہ کئی بندوں سے لڑ جائے، اور جوانی یہ نہیں ہوتی کہ ایک بندہ بہت بڑا پہلوان بن جائے، بلکہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب نوجوان کھڑے ہوں گے، ایک نوجوان کھڑا ہوگا، مومنین آگے آ کے عرض کریں گے، سوال کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی یہ دائیں جانب نوجوان کون ہے؟ یارو اس وقت تو ہر بندہ کوشش کر رہا ہوگا کہ مجھے حضور کا قرب مل جائے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، وہ یہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، اور جسے حضور کا قرب مل گیا قیامت کے دن وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو وہ نوجوان حضور کی دائیں طرف کھڑا ہوگا، مومن آگے بڑھ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کا یہ چمکتا ہوا چہرہ، یہ جوانی، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نوجوان کو ایک عورت نے، ایک لڑکی نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، میں کبھی اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ آج یہ مرتبہ جو میری دائیں طرف اسے ملا ہے یہ اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے ملا ہے۔ نوجوانوں اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، بڑھتے ہوئے اس عروج کی حفاظت کرو۔ یہی وہ لمحات ہے کہ بندہ اس طرح پھسل جاتا ہے کہ دوبارہ ساری زندگی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جس نے اپنی زندگی کو، جس نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا بدنگاہی سے، گمراہی سے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اگر رکتے گئے اسی جوانی میں، خدا کی قسم آگے زندگی بھی اچھی بسر ہوگی، وگرنہ اگر اس جوانی میں گمراہ ہو گئے تو پھر آخر دم تک ہی بندہ گمراہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانی کیسے بسر ہونی چاہیے، جوانی کس طرح گزرنی چاہیے؟ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ نوجوان ہی تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جوان کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جوانی میں ہی ولایت عطا فرما دی تھی۔ اس کا دن اس طرح بسر ہوتا کہ سارا دن جب وہ عام گلیوں میں، بازاروں میں بھی چلا کرتا نا تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے، وہ رویا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کام کے سلسلے میں کہیں جاتا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ روتا رہتا، ملتے بھی روندے، ملتے بھی روندے، بچھڑے بھی روندے، ملتے بھی روندے تے بچھڑے بھی روندے، تے روندے ٹردے راہاں، عشق جناں دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا ہاں، عشق جناں دی ہڈی رچیا رونا کم ہونا ہاں۔ جن کے اندر عشق رچ بس جاتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے محبوب علیہ السلام کا، پھر جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں۔ وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے،
دنیا کے مال چھن جانے پر وہ کبھی نہیں روتے، اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اللہ کے خوف سے آتے ہیں، اس کے محبوب علیہ السلام کی عشق اور محبت میں آتے ہیں۔ حضرت خواجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان گلیوں میں گزرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو رہتے، اور پھر وہ سارا دن روزے سے بھی رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسی جوانی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ سے فرماتے ہیں اب دن تو یوں بسر ہوتا کہ سارا دن روزے سے بھی، پھر اللہ کی عبادت بھی۔ جب رات ہوتی اس نے اپنے کمرے کے اندر ایک رسی لٹکا رکھی تھی، اور پھر اس رسی میں رات کے اندھیرے میں وہ رسی اپنے گلے میں ڈالتا، پھندا اپنے گلے میں ڈالتا اور رو کے کہتا مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یارو جس کا دن روزے سے گزرے اور جس کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہیں، جس کی آنکھوں سے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ نم رہیں، آنسو بہاتی رہیں، لیکن رات بھی اس عالم میں گزرے کہ گلے میں پھندا ڈال کر رب کائنات کی طرف رجوع کر کے کہے مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج ہمارا دن سارا غفلت میں، ساری رات ہماری غفلت میں گزر جاتی ہے، دن سارا گناہوں میں گزر جاتا ہے، پھر بھی اتنا اتراتے ہیں، اتنا فخر کرتے ہیں، چند نمازوں پہ اتنا فخر کرتے ہیں، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی نیک اور نہیں ہے، ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، نمازوں کی پابندی ضرور کیجئے، لیکن اپنے ان سجدوں پر اتنا بھی فخر نہ کیجئے کہ یہ سجدے منہ پر مار دیے جائیں، یہ عبادات منہ پر مار دی جائیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات اس طرح بسر ہوتی کہ گلے میں پھندا ڈال کے وہ کہتا مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ زندگی کی دن اور راتیں بسر ہوتی رہتی، جب اس کے مرنے کا وقت آیا، وصال کا وقت آیا، آخری ایام اور آخری لمحات ہیں، اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور کہا کہ ماں میری کچھ گزارشات ہیں وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ماں جب میں فوت ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے گلے میں رسی ڈال کے گھر کے چاروں طرف مجھے گھسیٹنا اور کہنا پروردگار تیرا مجرم تیری طرف آ رہا ہے، تیرا گنہگار تیری طرف آ رہا ہے، تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میری دوسری گزارش یہ ہے میرا جنازہ رات کے ٹائم اٹھانا کہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ یارو جس کے دن رات اس طرح بسر ہو کہ سارا دن بھی روتے رہیں اور رات کو بھی آنکھیں بھیگی رہیں اور اللہ کے خوف سے روتے رہیں، اللہ کی عبادت میں رہیں، اور پھر مرنے کے وقت یہ وصیتیں ہیں کہ میری ماں میری یہ چند ایک گزارشات ہیں کہ رات کے ٹائم میرا جنازہ ہو، اور اس کے بعد تیسری میری وصیت ہے جب میرا جنازہ ہو جائے لوگ مجھے دفن کر کے چلے جائیں، آپ نے میری قبر پہ کھڑے رہنا ہے اور اس وقت تک کھڑے رہنا ہے کہ میرا حساب و کتاب ہوگا۔ لوگ تو سارے چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کے سبب مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اگر تو کھڑی رہے گی تو تیرے قدموں کے سبب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے عذاب ہٹا لے گا، میری مغفرت کر دے گا۔ یارو جوانی اسے کہتے ہیں، جو جوانی اللہ کی یاد میں گزرے اور پھر وہ جوانی اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے گزرے، سارا دن روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کے کہیں کہ مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر آج ہم دیکھیں کہ ہماری جوانی کس طرح گزر رہی ہے۔ ہماری جوانی گزرتی ہے چائے کے پھٹے پہ، ہماری جوانی گزرتی ہے گلی کوچوں میں، ہماری جوانی گزرتی ہے پھل گپاڑوں میں، ہماری جوانی گزرتی ہے لہو و لعب میں، ہماری جوانی گزرتی ہے کھیل کود میں، ہماری جوانی گزرتی ہے تماشوں میں، ہماری جوانی گزرتی ہے بدماشیوں میں، ہماری جوانی گزرتی ہے بدمستیوں میں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک گلی سے گزر ہوتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں کھیل کود رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا آپ رک گئے
حضور رک گئے اور رونے لگ گئے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام روئے نا، ان نوجوانوں نے دیکھا، ان کھیل کود والوں نے دیکھا، دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے کھیل کود کرنے والوں، اے کھیل کود کرنے والوں، خوشیاں منانے والوں، مجھے اتنا بتا دو، کیا تمہیں آخرت کی بخشش کی ضمانت مل چکی ہے؟ کیا تمہیں یہ پروانہ مل چکا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بری ہو، جہنم کی آگ سے آزاد ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں، ہمیں کوئی ضمانت نہیں ملی۔ کیا تمہاری بخشش ہو چکی ہے؟ پروانہ تمہیں ہاتھ میں مل چکا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا، کس کھیل کود میں مصروف ہو، کس خوشی میں مصروف ہو، جب تمہیں ضمانت بھی نہیں ملی، جب تمہاری بخشش بھی نہیں ہوئی ہے، جب تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی نہیں ملا ہے؟ تو پھر نوجوانوں، ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کھیل کود میں مصروف جوانی گزارنے والوں، کیا ہمیں بھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چٹھی مل چکی ہے کہ ہم بخشے جا چکے ہیں، ہماری مغفرت ہو چکی ہے؟ نہ میرے ساتھیوں، ایسی کوئی چٹھی نہیں ملی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج رب کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ رب کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے؟ اسے منانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسے راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دن بدن پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن مصائب و آلام میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں نہیں جاگا۔ جس خالق کائنات نے پوری کائنات کو بنایا، مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اس کی عبادت سے دور پھر رہے ہیں، اس کی یاد سے دور پھر رہے ہیں، اس کے منانے سے دور پھر رہے ہیں۔ نوجوانوں، آؤ، وقت ہے کہ اپنی جوانی میں اپنے رب کو منا لو، اپنی جوانی میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لو۔ خدا کی قسم، یہ جوانی انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت لی پڑھی، سنتیں پڑھی۔